بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع چل رہا تھا جنازے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وفات پا جائے تو اس کے بعد اس کی برائی نہ کرو، کسی بھی مردے کی برائی نہ کرو، کیونکہ جب اس نے موت پائی تو اس نے اپنے اعمال کا بدلہ پا لیا، لہٰذا کسی کو موت کے بعد برا کہنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی طرح سے اس کی برائی نہ کی جائے، اس کے اخلاق پر، اس کی عادات پر یا اس کی حرکتوں پر یا جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں اعمال کیے ان کو برا مت کہو، کیونکہ جب اس نے موت پائی، مرنے والے نے جب موت پائی تو قبر میں جا کر اس نے اپنا حساب و کتاب چکا لیا، اس نے اللہ کے حضور اپنی برائیوں کا بدلہ پا لیا۔ کسی دوسرے شخص کی برائی کرنا، اس کی چغلی کرنا بالکل بھی جائز نہیں، ایسا کرنا غلط ہے۔ جو کسی کی چغلی کرتا ہے تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لیے دے گا۔ جب کوئی مسلمان وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اعمال کے بجائے اس کی نیتوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا اس نے کس نیت سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو اور دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو اور اعمالوں کو نہیں دیکھتا۔ لہٰذا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ کوئی کسی کے اعمال پر بات کرے اور کسی مردے کو یہ کہے کہ یہ تو دنیا میں ایسا عمل کرتا تھا، اس نے تو فلاں کو برا بھلا کہا، اس نے تو فلاں کے ساتھ جھوٹ باندھا، اس کے تو دنیا میں عمل اچھے نہیں تھے، اور اگرچہ وہ مسلمان ہو تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرے، اور مرنے کے بعد تو بالکل بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ہم میں سے وفات پا جائے تو ہم اس مردے کی ہمیشہ اچھائی بیان کریں، اگرچہ وہ اچھا نہ بھی ہو تو ہم اس کے لیے اچھی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری موت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور ہمارا مسلمان ہونے کا حق ادا ہو جائے گا کہ ہم کسی مرنے والے ایسے شخص کی اچھائی کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں برے اعمال کرتا تھا۔ کسی کو بھی برے لفظوں میں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات سے اپنے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کتنا اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی برائی دیکھتا ہے اور وہ اس کو آگے بیان کرتا ہے تو سب سے برا وہ شخص ہے جو کہ کسی دوسرے کے آگے برائی بیان کر رہا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے، حسن اخلاق اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی برائی دیکھو تو تمہیں اپنی 10 برائیاں یاد آ جائیں، اور بجائے اس کے کہ تم دوسروں کی برائی کسی تیسرے شخص کے سامنے بیان کرو، بہتر ہے کہ تم اس کو اچھائی میں بیان کر دو اور یہ کہہ دو کہ وہ جیسا بھی ہے اچھا ہے۔ اس سے انسان کی انسانیت، اخلاقیات، اعلیٰ ظرفی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا اچھا ہے۔ اگر ہم کسی مرنے والے برے شخص کی برائی کرنے کے بجائے ہم اچھائی میں اس کو کوئی دعا دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے جہان میں بہتری کرے، تو اس سے ہماری موت کے بعد لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ کسی برے انسان کی برائی بھی نہیں کرتا تھا۔ اور برائی کرنا تو صرف ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو کہ کافر ہو۔ کافروں کو تو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ان سے جنگ لڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کو کھل کر برا کہنا، کھل کر ان سے جنگ کرنا، ان کو قتل کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مردے کو برا کہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر مسلم ہو، وہ کافر ہو، وہ ایمان والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی مسلمان وہ ہے جو کہ اپنے ایمان کو پختہ رکھتے ہوئے، اپنی اعلیٰ ظرفی اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر اس مسلمان کو بھی اچھائی میں شمار کرے، اچھے لوگوں میں شمار کرے جو کہ برا گزرا ہو، جس نے اس کے ساتھ بھی برا کیا ہو اور دوسروں کے ساتھ بھی برا کیا ہو۔ کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین انتقام لے لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مسلمان شخص اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے یا اس کو اچھا بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اچھائی اپنے فرشتوں سے عرش پر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شخص کتنا ہی اچھا ہے کہ اس نے میرے فلاں بندے کی مدد کی، اپنے فلاں بھائی کے ساتھ نیکی کی، لہٰذا مردوں کو برا نہ کہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال کا بدلہ پا لیا۔ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہو، دنیا میں اس کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہو، 100 برائیاں کی ہوں، 100 جھوٹ باندھے ہوں، 100 الزام لگائے ہوں،
تو ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو بے شک اسے کہنا چاہیے کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اور جو کافر ہو اس سے جنگ لڑو، اس سے برا بھلا کہو، کیونکہ ایسا کہنا جائز اور درست ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق برتنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔